آج کے افسانے کا نام ہے ایک موت۔ مصنف ہیں اسٹیفن کنگ، مترجم کا نام ہے اسماء حسین۔ جم ٹروزڈیل کی جھونپڑی اس کے باپ کے اجاڑ مویشی باڑے کے مغرب میں واقع تھی، اور یہیں شیرف بارکلی اور اس کے آدھے درجن ماتحت پولیس افسروں کو وہ مل گیا۔ اس وقت وہ جھونپڑی کے اندر چولہے کے ساتھ پڑی کرسی پر میلا سا کوٹ پہنے بیٹھا بلیک ہلز پائنیئر کا پرانا شمارہ لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا تھا، یا شاید صرف دیکھ رہا تھا۔ شیرف بارکلی تقریباً پوری راہداری کو گھیرے کھڑا تھا اور اس نے اپنی لالٹین پکڑی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر باہر آ جاؤ جم، میں نے ابھی پستول نہیں نکالی ہے اور نہ نکالنا چاہتا ہوں۔ ٹروزڈیل باہر آ گیا۔ اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہاتھوں میں سے ایک میں اخبار تھا۔ وہ کھڑا اپنی سپاٹ سرمئی آنکھوں سے شیرف کو دیکھ رہا تھا اور شیرف اس کو دیکھ رہا تھا۔ شیرف کے ہمراہ آئے لوگوں میں 4 گھڑ سوار تھے اور 2 آدمی پرانی سی ویگن میں بیٹھے تھے جس پر مٹے مٹے سے پیلے حروف میں ہائنز مردخانہ لکھا تھا۔ سب کی نظریں ٹروزڈیل پر تھیں۔ میں سوچ رہا ہوں ابھی تک تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ شیرف بارکلی نے کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو شیرف؟ تمہارا ہیڈ کہاں ہے جم؟ ٹروزڈیل نے خالی ہاتھ سر پر پھیر کر اپنا ہیڈ محسوس کرنے کی کوشش کی جو وہاں موجود نہیں تھا۔ تمہارے گھر میں ہے نا؟ شیرف نے پوچھا۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے سے گھوڑوں کی گردن کے بال لہرائے اور کھڑی گھاس ہوا کے رخ کے ساتھ جنوب کی طرف جھک گئی۔ نہیں، ٹروزڈیل نے کہا، مجھے نہیں لگتا گھر میں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ شاید میں نے اسے گم کر دیا ہے۔ پیچھے ویگن میں جا کر بیٹھ جاؤ، شیرف نے کہا۔ میں میت گاڑی میں سفر نہیں کرنا چاہتا، ٹروزڈیل نے کہا۔ یہ بدشگونی ہوتی ہے، تم تو خود مجسم بدقسمتی ہو، ایک آدمی نے کہا، سر تپا بدقسمتی میں ڈوبے ہوئے۔ چلو اندر۔ ٹروزڈیل گھوڑا گاڑی کے پیچھے کی جانب جا کر اندر بیٹھ گیا۔ ہوا تیز چلی اور اس نے اپنے کوٹ کا کالر کھڑا کر لیا۔ گھوڑا گاڑی میں بیٹھے ہوئے دونوں آدمی اتر کر گاڑی کی دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے پستول نکال لی۔ ٹروزڈیل ان کے چہرے پہچانتا تھا لیکن ناموں سے ناآشنا تھا۔ وہ ٹاؤن کے ہی آدمی تھے۔ شیرف کے ساتھ 4 آدمی جھونپڑے کے اندر چلے گئے۔ ان میں سے ایک گورکن ہائنز بھی تھا۔ وہ لوگ کافی دیر تک اندر رہے۔ انہوں نے چولہے میں پڑی راکھ تک کھنگال ڈالی اور آخرکار باہر آ گئے۔ ہیڈ نہیں ملا، شیرف نے کہا۔ اگر یہاں ہوتا تو ہمیں نظر آ جاتا۔ وہ اچھا خاصا بڑا ہیڈ ہے۔ تمہیں کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ بہت بری بات ہے مجھ سے وہ گم ہو گیا۔ میرے والد نے وہ ہیڈ مجھے اس وقت دیا تھا جب ان کا دماغ ٹھیک کام کرتا تھا۔ تو کہاں ہے وہ؟ بتایا تو ہے، ہو گیا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چوری ہو گیا ہو کیونکہ میں جلدی سو گیا تھا۔ دفع کرو سونے کو۔ یہ بتاؤ تم اس دوپہر ٹاؤن میں تھے نا؟ بالکل، یہ وہاں تھا، ایک آدمی نے دوبارہ گاڑی پر سوار ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے خود اسے وہ ہیڈ پہنے دیکھا تھا۔ چپ کرو ڈیو، شیرف بارکلی نے کہا۔ کیا تم ٹاؤن میں تھے؟ جی جناب، میں ٹاؤن میں تھا، ٹروزڈیل نے کہا۔ چکیلک بار میں؟ جی جناب، میں وہیں تھا۔ میں یہاں سے بار گیا، 2 ڈرنک پیے اور گھر واپس آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہیڈ میں نے چکیلک پر ہی کھو دیا تھا۔ بس اتنا ہی کہنا ہے؟ ٹروزڈیل نے ستمبر کے بادلوں سے گھرے کالے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور کہا، ہاں بس یہی کہنا تھا۔ لڑکے میری طرف دیکھو۔ ٹروزڈیل نے اس کی طرف دیکھا۔ اور کچھ نہیں کہو گے؟ مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا ہوں، ٹروزڈیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شیرف نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ٹاؤن چلو۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ اس کے سر میں بالکل بھی بھیجا نہیں ہے، ایک آدمی نے کہا۔ اس کے مقابلے میں تو اس کا باپ زیادہ عقل مند لگتا ہے۔ وہ لوگ ٹاؤن کے لیے روانہ ہو گئے جو 4 میل دور تھا۔ ٹروزڈیل میت گاڑی کے پیچھے بیٹھا ٹھنڈ سے کپ کپا رہا تھا۔ لگامیں پکڑے آدمی نے اسے مڑ کر دیکھے بغیر کہا، ذلیل آدمی، لڑکی کا ڈالر چرانے کے علاوہ کیا تو نے اس کے ساتھ زیادتی بھی کی تھی؟ مجھے نہیں معلوم تم کیا کہہ رہے ہو، ٹروزڈیل نے کہا۔ باقی پورے راستے ویگن میں خاموشی طاری رہی۔ ہوا کے سوا کسی چیز کا شور نہیں سنائی دیتا تھا۔
ٹاؤن میں لوگ سڑکوں پر جمع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر وہ لوگ خاموش رہے، پھر کتھئی رنگ کی شال اوڑھے ایک بوڑھی عورت لنگڑاتی ہوئی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی اور ٹروزڈیل کی طرف تھوک دیا۔ عورت کا نشانہ خطا ہو گیا، لیکن لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ جیل پہنچنے پر شیرف نے ٹروزڈیل کو ویگن سے اترنے میں مدد دی۔ تیز ہوا میں برف کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی شاہراہ سے اڑ کر آنے والی ٹمبل کی جھاڑیاں ٹاؤن کے واٹر ٹاور کے جنگلے تلے جمع ادھر ادھر پھڑپھڑاتی پھر رہی تھیں۔ بچی کے قاتل کو پھانسی دو! بچی کے قاتل کو پھانسی دو! ایک آدمی چیخا اور دوسرے نے پتھر کھینچ کر مار دیا جو ٹروزڈیل کے سر کے پاس سے گزرتا فٹ پاتھ پر لگے بورڈ سے ٹکرا گیا۔ شیرف بارکلی پیچھے مڑا اور اپنی لالٹین اوپر کر کے جنرل اسٹور کے سامنے کھڑے مجمع کو دیکھ کر کہا، مت کرو، بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرنا بند کرو، اب یہ ہماری حراست میں ہیں۔ شیرف ٹروزڈیل کو بازو سے پکڑ کر اپنے آفس سے گزرتا ہوا جیل کے اندر لے گیا۔ وہاں 2 کوٹھریاں تھیں۔ بارکلی اسے بائیں طرف کی کوٹری کے اندر لے گیا۔ اس میں ایک بنک بیڈ، ایک اسٹول اور فضلے کے لیے ایک بالٹی رکھی تھی۔ ٹروزڈیل اسٹول پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ بارکلی نے کہا، نہیں، کھڑے رہو۔ شیرف نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سپاہی دروازے پر جمع ہو گئے تھے۔ تم سب یہاں سے جاؤ، اس نے کہا۔ اوٹس، اگر اس نے تم پر حملہ کر دیا تو؟ سپاہی ڈیوڈ نے کہا۔ تو میں خود اسے دیکھ لوں گا۔ فکر کرنے کا شکریہ، لیکن اب تم بھاگ جاؤ۔ جب وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو بارکلی نے کہا، اپنا کوٹ اتار کر مجھے دو۔ ٹروزڈیل نے اپنا کوٹ اتار کر شیرف کو دے دیا اور سردی سے کپکپانے لگا۔ کوٹ کے نیچے وہ صرف بنیان اور کوڈرائی کی پتلون پہنا ہوا تھا جو اتنی گھس چکی تھی کہ اس کی ابھری ہوئی دھاریاں تقریباً غائب ہو گئی تھیں اور ایک گھٹنا بھی نظر آ رہا تھا۔ شیرف نے کوٹ کی جیبیں کھنگالیں، اس میں سے اخبار میں لپٹا تمباکو، سیئر واچ کا کیٹلاگ اور ایک پرانا لاٹری کا ٹکٹ برآمد ہوا جس پر پیسوں کی واپسی کی ضمانت تحریر تھی۔ ایک کالے سنگ مرمر کا ٹکڑا بھی تھا۔ یہ میرے لیے برکت والا سنگ مرمر ہے، ٹروزڈیل نے کہا۔ یہ میرے پاس اس وقت سے ہے جب میں بچہ تھا۔ اب اپنی پتلون کی جیبیں الٹ دو۔ ٹروزڈیل نے انہیں الٹ دیا اور ان میں سے ایک پینی، 3 نکلز اور نویڈا چاندی کی کان کی دریافت کے متعلق اخبار کی خبر کا طے شدہ تراشا نکل کر گر گیا۔ وہ بھی میکسیکن لاٹری کے ٹکٹ جتنا پرانا لگتا تھا۔ اپنے جوتے اتارو۔ ٹروزڈیل نے وہ بھی اتار دیے تو بارکلی نے ان کے اندر ہاتھ ڈال کر معائنہ کیا۔ ایک جوتے کے تلوے میں ڈائن کے برابر سوراخ تھا۔ موزے اتارو۔ بارکلی نے انہیں بھی الٹا کیا اور ایک طرف اچھال دیا۔ پینٹ اتارو۔ میں نہیں اتارنا چاہتا۔ مجھے بھی پتلون کے اندر چھپے تمہارے اثاثاجات دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اتارو پتلون۔ ٹروزڈیل نے اپنی پتلون اتار دی۔ وہ انڈر ویئر نہیں پہنا ہوا تھا۔ منہ دیوار کی طرف کرو اور ٹانگیں پھیلا کر کھڑے ہو جاؤ۔ ٹروزڈیل نے حکم کی تعمیل کی۔ بارکلی نے اس کے دونوں چوتڑ کھولے اور کراہت کے ساتھ آہ بھرتے ہوئے ٹروزڈیل کے مقد میں انگلی ڈال دی۔ ٹروزڈیل کرہانے لگا۔ بارکلی نے اپنی انگلی نکال لی اور اس پر لگا پاخانہ دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور اسے ٹروزڈیل کے بنیان سے صاف کر دیا۔ وہ کہاں ہے جم؟ میرا ہیٹ؟ تمہارا خیال ہے میں نے تمہارا ہیٹ ڈھونڈنے کے لیے تمہارے پچھواڑے میں ہاتھ ڈالا ہے یا راکھ اس کے لیے کھنگالی ہے؟ زیادہ چالاک بن رہے ہو۔ تمہارا خیال ہے میں نے تمہارا ہیٹ ڈھونڈنے کے لیے تمہارے پچھواڑے میں ہاتھ ڈالا ہے یا راکھ اس کے لیے کھنگالی ہے؟ زیادہ چالاک بن رہے ہو۔ ٹروزڈیل نے پینٹ پہن کر اس کے بٹن بند کر لیے۔ وہ ننگے پاؤں کھڑا کانپ رہا تھا۔ 1 گھنٹے پہلے وہ گھر میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا اور چولہے میں آگ جلانے کا سوچ رہا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ وہ بہت پرانی بات ہے۔ تمہارا ہیٹ میرے آفس میں ہے، تو تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے؟ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہو گے۔ مسئلہ ہیٹ کا نہیں ہے، دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے لڑکی کا چاندی کا ڈالر کہاں رکھا ہے۔ وہ نہ تمہارے گھر میں ملا، نہ تمہاری جیبوں میں ہے، نہ تمہارے مقد سے برآمد ہوا۔ کیا تم نے احساس جرم ہوتے ہی اسے کہیں پھینک دیا ہے؟ مجھے کسی چاندی کے ڈالر کا معلوم نہیں ہے۔ کیا مجھے میرا ہیٹ واپس مل سکتا ہے؟ نہیں، وہ ثبوت ہے۔ جم ٹروزڈیل، میں تمہیں ربیکا کلائن کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتا ہوں۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے؟ جی جناب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی ربیکا کلائن کو نہیں جانتا۔
شیرف نے کوٹری سے نکل کر دروازہ بند کیا اور دیوار سے چابی اتار کر اسے مقفل کر دیا۔ اس نے چابی گھمائی تو تالے میں سے چڑچڑاہٹ کی آوازیں نکلیں۔ اس کوٹری میں زیادہ تر شرابیوں کو رکھا جاتا تھا، اس لیے اسے شاذ و نادر ہی تالا لگانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس نے ٹروزڈیل کی طرف دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے جیم، تم نے جو حرکت کی ہے اس کی سزا کے لیے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی لگتی ہے۔ کون سی حرکت؟ شیرف جواب دیے بغیر پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ ٹروزڈیل کوٹری میں قید رہا۔ وہ مدرز بیسٹ کا کھانا کھاتا، بنک بیڈ پر سوتا اور بالٹی میں پخانہ پیشاب کرتا جو ہر 2 دن بعد خالی کی جاتی تھی۔ اس کا باپ اس سے ملنے نہیں آیا۔ 80 سال کی عمر میں وہ دماغی توازن کھو بیٹھا تھا اور 2 دیسی امریکن عورتیں اس کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جن میں سے ایک سوان قبیلے کی تھی، دوسری شیان سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ لوگ مل کر مزدوروں کی ایک متروکہ اقامت گاہ کے پورچ میں کھڑے ہو کر دعائیں پڑھتے تھے۔ ٹروزڈیل کا چچا چاندی کی تلاش میں نویڈا میں تھا۔ کبھی کبھی بچے کوٹری کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے اور نعرہ لگاتے، جلاد جلاد نیچے آ۔ کبھی آدمی جمع ہو جاتے اور اس کے جنسی اعضاء کاٹ دینے کی دھمکیاں دیتے۔ ایک دن ربیکا کی ماں بھی آ گئی۔ کاش مجھے اجازت ہوتی تو میں تجھے پھانسی دیتی۔ تو کیسے میری بچی کو قتل کر سکتا ہے؟ اس نے کھڑکی کی جالیوں کے ذریعے ٹروزڈیل سے کہا۔ وہ صرف 10 سال کی تھی اور وہ اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ میڈم، میں نے قتل نہیں کیا، نہ آپ کی بیٹی کو نہ کسی اور شخص کو، ٹروزڈیل نے بنک بیڈ پر کھڑے ہو کر کہا تاکہ عورت کا اوپر اٹھا چہرہ دیکھ سکے۔ لعنتی، جھوٹا۔ تقریباً ہر شخص بچی کے جنازے میں شریک ہوا۔ دیسی امریکن بھی شریک تھے، یہاں تک کہ چکے لک سے دھندا کرنے والی 2 طوائفوں نے بھی شرکت کی۔ ٹروزڈیل نے بھی اپنی کوٹری میں بالٹی پر بیٹھے مناجات کی آوازیں سنی۔ شیرف بارکلی نے فورٹ پائر ٹیلی گراف کر دیا تھا اور 1 ہفتے بعد سرکٹ رائڈنگ جج آ گیا۔ اس کا نام راجر میزل تھا اور وہ خوبصورت نوجوان تھا جس کے سنہرے بال اس کے کندھے پر اداکار وائلڈ بل ہیکاک کی طرح لہراتے تھے۔ اس کا نوکری پر نیا تقرر ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی گول اینک پہنتا تھا اور مدرز بیسٹ اور چکے لک میں موجود خواتین کی طرف مائل رہتا تھا، حالانکہ اس نے شادی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ ٹروزڈیل کی وکالت کرنے کے لیے ٹاؤن میں کوئی وکیل نہیں تھا، اس لیے میزل نے جنرل اسٹور سرائے اور گڈ ریسٹ ہوٹل کے مالک جارج اینڈریوز سے ٹروزڈیل کا دفاع کرنے کی درخواست کی۔ اینڈریوز نے 2 سال بزنس اسکول میں ہائر ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے شرط عائد کی کہ وہ ٹروزڈیل کی وکالت اسی صورت کرے گا جب مسٹر اور مسز کلائن اسے وکالت کرنے کی اجازت دیں گے، تو پھر فوراً جا کر ملو ان سے، میزل نے کہا۔ وہ نائی کے جنرل اسٹور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کرسی کے سرہانے سے سر ٹکایا اور شیو کرانے لگا۔ زیادہ تاخیر نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ جب اینڈریوز نے اپنی بات مسٹر اور مسز کلائن کے گوش گزار کر دی تو مسٹر کلائن نے کہا، میرا بس ایک سوال ہے، اگر اس کی وکالت کرنے والا کوئی نہ ہو تب بھی کیا وہ اسے پھانسی دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ امریکن انصاف نہیں ہوگا، اینڈریوز نے کہا۔ اگرچہ ابھی تک ہم متحدہ ریاستوں میں سے نہیں ہیں لیکن جلد ہی شامل ہو جائیں گے، کیا وہ سزا سے بچ سکتا ہے؟ مسز کلائن نے پوچھا۔ نہیں میڈم، اینڈریوز نے کہا، مجھے نہیں لگتا ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر تم کو ہماری اجازت ہے، خدا تم پر کرم کرے، مسز کلائن نے کہا۔ مقدمہ میونسپل ہال میں نومبر کی ایک صبح سے دوپہر تک چلا۔ اس دن ہلکی ہلکی برف پڑ رہی تھی اور ٹاؤن کی طرف بڑھنے والے گہرے سرمئی بادل کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتے تھے۔ راجر میزل اب تک کیس سے مکمل واقف ہو چکا تھا اور مقدمے میں جج اور استغاثہ دونوں کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک بینکار خود ہی بینک سے قرضہ لے اور خود ہی کو سود ادا کرے، مدرز بیسٹ پر لنچ کے وقفے کے دوران ایک جیوری ممبر نے کہا، اور اس بات پر نہ کسی نے اعتراض کیا اور نہ کسی نے کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ دراصل اس طریقے میں ہر طرح سے بچت ہے۔ استغاثہ کے وکیل میزل نے آدھے درجن گواہوں کو پیش کیا اور جج میزل نے ایک بار بھی پوچھ گچھ کے اس طریقے پر اعتراض نہیں کیا۔ سب سے پہلے مسٹر کلائن نے اور آخر میں شیرف بارکلی نے گواہی دی۔ آخر میں واقعات کی جو تصویر سامنے آئی وہ کچھ یوں تھی۔ ربیکا کلائن کے قتل کے دن دوپہر میں سالگرہ پارٹی تھی۔ ربیکا کے دوست کیک اور آئس کریم کھا رہے تھے اور کھیل کود میں مصروف تھے۔ تقریباً 10 بجے کے قریب جب لڑکیاں
پن دا ٹیل آن دا ڈونکی اور میوزیکل چیئر کھیل رہی تھیں، ٹروزڈیل چکے لگ کے اندر داخل ہوا اور ایک پیگ وسکی کا آرڈر دیا۔ وہ اپنا ہیٹ پہنا ہوا تھا۔ اس نے ایک ڈرنک ختم کرنے کے بعد دوسرے کا بھی آرڈر دیا تھا۔ کیا اس نے اس دوران کسی وقت اپنا ہیٹ اتارا تھا؟ شاید اس نے دروازے کے ساتھ لگے ہکوں میں سے کسی ایک پر لٹکایا ہو سکتا ہے کہ اس نے اتار دیا ہو، لیکن میں نے اسے کبھی ہیٹ کے بغیر نہیں دیکھا۔ بار ٹینڈر ڈیل جیرارڈ نے کہا، اسے ہیٹ سے بہت لگاؤ ہے۔ اگر اس نے وہ اتارا ہوتا تو اس نے ہک کے بجائے یقیناً اپنے قریب ہی رکھا ہوتا۔ اس نے بس دوسرا ڈرنک پیا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ کیا اس کا ہیٹ بار میں تھا جب وہ وہاں سے نکلا؟ میزل نے پوچھا۔ نہیں جناب۔ کیا وہ کسی ہک پر لٹکا ہوا تھا جب تم نے رات کے وقت جنرل اسٹور بند کیا؟ نہیں جناب۔ تقریباً 3 بجے کے قریب ربیکا کلائن گھر سے نکل کر مرکزی سڑک پر واقع میڈیکل اسٹور پر گئی۔ اس کی ماں نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی سالگرہ پر ملنے والے چاندی کے ڈالر سے ٹافیاں خرید سکتی ہے، لیکن کھانے سے پرہیز کرے کیونکہ اس دن وہ پہلے ہی کافی میٹھا کھا چکی ہے۔ جب 5 بجے تک وہ گھر واپس نہیں پہنچی تو مسز کلائن اور کئی لوگوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ آخر وہ انہیں اسٹیج ڈپو اور گڈ ریسٹ ہوٹل کے درمیان مل گئی۔ اسے گلا گھونٹ کے قتل کیا گیا تھا اور چاندی کا ڈالر بھی غائب تھا۔ جب لڑکی کے باپ نے اسے ہاتھوں میں اٹھایا تو اس وقت لوگوں نے ٹروزڈیل کا چوڑے چھجے والا ہیٹ دیکھا۔ وہ لڑکی کے اسکرٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جیوری کے لنچ کے وقفے کے دوران اسٹیج ڈپو کے پیچھے سے آنے والی ہتھوڑے کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ یہ جگہ جائے وقوع سے 90 قدم سے بھی کم فاصلے پر تھی اور وہاں پھانسی گھاٹ تیار ہو رہا تھا۔ کام کی نگرانی ٹاؤن کا سب سے بہترین بڑھئی اس میں بامسمہ جان ہاؤس کر رہا تھا۔ تیز برف باری ہونے والی تھی اور ایسے موسم میں فورٹ پائر جانے والے راستے 1 ہفتے اور کبھی پورے سرما کے لیے بند ہو جاتے تھے۔ اس لیے ٹروزڈیل کو موسم بہار تک مقامی جیل بھیجنے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف وسائل کی فضول خرچی تھی۔ پھانسی گھاٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، جان ہاؤس نے جمع ہونے والے لوگوں سے کہا۔ اسے کوئی بچہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس نے بتایا لیور سے چلنے والا بیم اور اسے تیل لگا کر رواں رکھنا کتنا ضروری ہے تاکہ آخری لمحے میں وہ پھنس نہ جائے۔ اگر تمہیں کبھی ایسی چیز بنانی پڑے تو کوشش کرو کہ وہ پہلی بار ہی بالکل ٹھیک بن جائے۔ دوپہر کے وقت جارج اینڈریوز نے ٹروزڈیل کو کٹہرے میں بلایا۔ اس موقع پر عدالت میں موجود لوگوں میں کھسر پھسر شروع ہو گئی تو جج میزل نے ہتھوڑا میز پر مار کر سب کو خاموش کرایا اور ساتھ خبردار کیا کہ لوگوں نے نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کیا تو انہیں کمرہ عدالت سے نکال دیا جائے گا۔ کیا تم قتل والے دن چکے لک سلون میں موجود تھے؟ خاموشی ہو جانے کے بعد اینڈریوز نے سوال کیا۔ میرا تو یہی خیال ہے، ٹروزڈیل نے کہا، ورنہ میں یہاں موجود نہ ہوتا۔ کمرہ عدالت میں پھر قہقہا پڑا، جسے میزل نے دوبارہ ہتھوڑا میز پر مار کر چپ کرایا، حالانکہ وہ خود بھی مسکرا رہا تھا۔ اس وقت اس نے کوئی تنبیہ نہیں کی۔ کیا تم نے 2 ڈرنک آرڈر کیے تھے؟ جی جناب، 2 آرڈر کیے تھے کیونکہ میرے پاس صرف 2 ڈرنک کے ہی پیسے تھے۔ ذلیل انسان، دوسرا ڈالر تو تجھے جلد ہی مل گیا تھا نا؟ ایبل ہائنز چیخا۔ میزل نے اپنے ہتھوڑے کا رخ پہلے ہائنز اور پھر پہلی قطار میں بیٹھے شیرف بارکلے کی طرف کیا اور کہا، شیرف، اس آدمی کو عدالت سے باہر لے جاؤ اور عدالتی کارروائی میں خلل ڈالنے کا چارج لگاؤ۔ بارکلی ہائنز کو باہر لے گیا، لیکن چارج لگانے کے بجائے اس سے پوچھا، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ معاف کرنا اوٹس، ہائنز نے کہا۔ اس کو وہاں بے شرمی سے بیٹھا دیکھ کر میرا خون کھول گیا۔ تم ایسا کرو، جان ہاؤس کے پاس جاؤ اور اسے دیکھو، اسے کسی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، بارکلی نے کہا، اور جب تک یہ سارا بکھیڑا نمٹ نہیں جاتا یہاں مت آنا۔ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اب تیز برف باری ہو رہی ہے، اڑ نہیں جاؤ گے تم، جاؤ۔ اس دوران ٹروزڈیل نے اپنا بیان جاری رکھا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ چکے لک سے باہر نکلا تو ہیٹ نہیں پہنا ہوا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی کا احساس اسے گھر پہنچ کر ہوا، لیکن تھکن کے باعث دوبارہ ٹاؤن جانے کی ہمت نہیں تھی اور اندھیرا بھی پھیل چکا تھا۔ میزل نے مداخلت کی، کیا تم یہ چاہتے ہو عدالت تمہاری اس بات پر یقین کر لے کہ تم 4 میل ہیٹ پہنے بغیر چلتے رہے اور تمہیں اس کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہوا؟ میرے ذہن میں تھا کہ میں ہر وقت ہیٹ پہنے رکھتا ہوں، تو اب بھی سر پر ہی ہوگا۔
یہ سن کر پھر کمرہ عدالت میں قہقہا پڑ گیا۔ شیرف بارکلی واپس اپنی جگہ ڈیوڈ فشر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہ لوگ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اس بیوقوف کو کسی جلاد کی ضرورت نہیں ہے، فشر نے کہا۔ یہ خود ہی اپنے لیے پھندا تیار کر رہا ہے۔ ویسے ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، لیکن یہ بہت مزاحیہ ہے۔ کیا تمہارا ریبیکا کلائن سے گلی کے اندر سامنا ہوا تھا؟ جارج اینڈریوز نے بلند آواز پوچھا۔ ہر آنکھ اس پر جمی تھی۔ اس احساس سے اس کے اندر چھپا اداکار بیدار ہو گیا اور اس نے ڈرامائی انداز میں مزید پوچھا، کیا تمہارا اس سے آمنا سامنا ہوا تھا اور کیا تم نے اس کا سالگرہ کا ڈالر چوری کیا تھا؟ نہیں جناب، ٹروزڈیل نے کہا۔ کیا تم نے اسے قتل کیا؟ نہیں جناب، مجھے تو یہ تک نہیں معلوم کہ وہ کون تھی۔ مسٹر کلائن اپنی سیٹ سے اٹھے اور چیخے، تو نے ہی کیا ہے کتے کے بچے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، ٹروزڈیل نے کہا، اور اس وقت شیرف کو یقین ہو گیا کہ وہ بے گناہ ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، اینڈریوز نے کہا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا اب بھی تم اپنے بیان پر قائم ہو کہ کسی نے تمہارا ہیٹ چرایا اور گلی میں جا کر ریبیکا کو قتل کیا اور ہیٹ وہیں چھوڑ دیا تاکہ تمہیں اس قتل میں ملوث سمجھا جائے؟ ٹروزڈیل خاموش رہا۔ سوال کا جواب دو جناب، مجھے نہیں معلوم کہ ملوث کا مطلب کیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس بات پر یقین کر لیں کہ کسی نے تمہیں اس گھناؤنے قتل میں پھنسانے کی کوشش کی ہے؟ ٹروزڈیل نے اپنے ہاتھ آپس میں مروڑتے ہوئے کچھ دیر سوچا، پھر کہا، ہو سکتا ہے کسی نے غلطی سے اٹھا لیا ہو اور پھر پھینک دیا ہو۔ میزل نے گیلری پر نظر ڈالی۔ کیا یہاں کوئی ہے جس نے مسٹر ٹروزڈیل کا ہیٹ غلطی سے اٹھا لیا ہو؟ کھڑکی کے شیشوں سے برف ٹکرانے کی آواز کے علاوہ ہال میں مکمل خاموشی تھی۔ سرما کا سب سے بڑا طوفان آ چکا تھا۔ ایسے سرما کو ٹاؤن کے لوگ بھیڑیوں والی سردی کہتے تھے، کیونکہ بلیک ہل سے بھیڑیوں کے غول غذا کی تلاش میں نیچے آ جاتے تھے۔ مجھے اب کوئی سوال نہیں کرنا، میزل نے کہا۔ موسم کی شدت کے پیش نظر ہم کسی اختتامی بیان کے بغیر فیصلہ سنائیں گے۔ جیوری فیصلہ کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے پاس 3 آپشن ہیں: بے قصور، غیر ارادی قتل اور قتل عمد۔ بچی کا قتل زیادہ ٹھیک ہے، کسی نے آواز لگائی۔ شیرف بارکلی اور ڈیوڈ فشر چکے لگ چلے گئے۔ ایبل ہائنز بھی کوٹ کے کندھوں سے برف جھاڑتے ہوئے ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ڈیل جیراڈ نے بیئر کے گلاس ان کے سامنے رکھ دیے۔ ہو سکتا ہے میزل کے پاس کوئی مزید سوال نہ ہو، لیکن میرے پاس ایک سوال ہے۔ چلو ہیٹ کو ہم بھول بھی جائیں، اگر ٹروزڈیل نے بچی کو قتل کیا ہے تو ہمیں چاندی کا ڈالر کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ وہ ڈر گیا تھا اور اس نے وہ پھینک دیا، ہائنز نے کہا۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، وہ بہت احمق ہے۔ اگر اس کے پاس ڈالر ہوتا تو وہ واپس چکے لگ جا کر اس کی بھی شراب پی چکا ہوتا۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ بے قصور ہے؟ ڈیو نے پوچھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کاش ہمیں وہ ڈالر مل جاتا۔ ہو سکتا ہے اس کی جیب میں سوراخ ہو اور وہ اس سے نکل کر گر گیا ہو۔ اس کی جیبوں میں کوئی سوراخ نہیں تھا، بارکلی نے کہا۔ بس ایک جوتے میں چھید تھا، لیکن وہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس میں سے ڈالر نکل کر گر جائے۔ اس نے بیئر کی چسکی بھرتے ہوئے کہا۔ ٹمبل کی جھاڑیاں مرکزی سڑک پر گولوں کی طرح اڑتی لڑکتی ہوئی بدروہیں لگ رہی تھیں۔ جیوری نے فیصلہ کرنے میں 1.5 گھنٹہ لیا۔ ہم نے پہلی رائے شماری میں ہی اسے پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیلٹن فشر نے بعد میں بتایا، لیکن ہم چاہتے تھے کہ کارروائی میں کسی قسم کی جلد بازی یا بے قاعدگی نظر نہ آئے۔ میزل نے ٹروزڈیل سے کہا، کیا وہ سزا کے اعلان سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ٹروزڈیل نے کہا۔ میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ طوفان 3 دن تک چلتا رہا۔ جان ہاؤس نے بارکلی سے پوچھا کہ تمہارے خیال میں ٹروزڈیل کا کتنا وزن ہوگا؟ 140 پاؤنڈ کے آس پاس ہوگا۔ جان ہاؤس نے ٹاٹ کی بوری کی ڈمی بنائی اور اسے سرائے کے ترازو پر رکھ کر اس میں پتھر بھرتا رہا۔ جب کانٹا 140 پر پہنچ گیا تو اس نے ڈمی کو آدھے ٹاؤن کے سامنے پھانسی لگا دی۔ تختہ دار کی آزمائش کامیاب رہی تھی۔ پھانسی سے 1 دن پہلے موسم صاف ہو گیا۔ بارکلی نے ٹروزڈیل سے کہا کہ وہ رات کے کھانے میں اپنے پسندیدہ کھانے کی فرمائش کر سکتا ہے۔ ٹروزڈیل نے اسٹیک، انڈوں اور گریوی کے ساتھ چپس کی فرمائش کی۔ بارکلی نے ٹروزڈیل کے کھانے کے پیسے اپنی جیب سے ادا کیے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر
ٹروزڈیل کی چائنا پلیٹ پر چھری کاٹے چلنے کی آوازیں سنتا اور اپنے ناخن صاف کرتا رہا۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو وہ ٹروزڈیل کی کوٹری کے پاس گیا۔ ٹروزڈیل کی بالکل صاف پلیٹ دیکھ کر بارکلی نے سوچا کہ اس نے ضرور کتے کی طرح زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کی ہوگی یہ پلیٹ۔ وہ رو رہا تھا۔ ابھی مجھے ایک خیال آیا ہے، ٹروزڈیل نے کہا۔ وہ کیا جم؟ اگر وہ مجھے کل صبح پھانسی دے دیں گے تو میں قبر میں اسٹیک اور انڈے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ کھانے کو جسم سے نکالنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک لمحے کے لیے بارکلی خاموش رہا۔ وہ حیران تھا، ٹروزڈیل کی کہی بات کا تصور کر کے نہیں، بلکہ اس بات پر کہ اس بے وقوف نے ایسا سوچا کیسے۔ پھر اس نے کہا، اپنی ناک صاف کرو۔ ٹروزڈیل نے پونچھ لی۔ جم، میری بات غور سے سنو، کیونکہ یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ تم بار میں دوپہر کے وقت موجود تھے، لوگوں کا زیادہ رش نہیں تھا، ایسا ہی تھا نا؟ میرا خیال ہے ایسا ہی تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس دن کا تصور کرنے کی کوشش کرو اور سوچو کہ کس نے تمہارا ہیٹ اٹھایا تھا۔ ٹروزڈیل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بارکلی انتظار کرنے لگا۔ ذرا دیر بعد جب اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو وہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں نے ہیٹ پہنا بھی ہوا تھا یا نہیں، بارکلی نے آہ بھر کر کہا۔ اپنی پلیٹ مجھے دے دو اور چھری نہ بھولنا۔ ٹروزڈیل نے پلیٹ کے اوپر چھری کانٹا رکھ کر کوٹری سے باہر بارکلی کو پکڑا دیا اور ساتھ ہی بیئر پینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بارکلی نے چند لمحے سوچ کر اپنا کوٹ اور ہیٹ پہنا اور چکے لگ جا کر ایک چھوٹی سی بیئر خرید لی۔ گورگن ہائنز نے اپنا وائن کا گلاس ختم کیا اور اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ کل اہم دن ہے، بارکلی نے کہا۔ یہاں پچھلے 10 سالوں میں کوئی پھانسی نہیں ہوئی، اور اگر قسمت اچھی رہی تو اگلے 10 سالوں میں مزید کوئی اور نہیں ہوگی۔ اس وقت تک میں نوکری سے فارغ ہو چکا ہوں گا۔ کاش اب تک ہو جاتا۔ ہائنز نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی یہ سوچتے ہو کہ اس نے لڑکی کو قتل نہیں کیا؟ اگر اس نے نہیں کیا تو جس کسی نے بھی کیا ہے وہ اب بھی کھلا گھوم رہا ہوگا۔ پھانسی اگلی صبح 9 بجے تھی۔ اس دن ہوا تیز اور شدید ٹھنڈ تھی۔ اس کے باوجود تقریباً سارا ٹاؤن پھانسی کا نظارہ دیکھنے جمع تھا۔ پادری رے راؤلز پھانسی کے چبوترے پر جان ہاؤس کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کوٹ اور مفلر پہنے ہوئے تھے، پھر بھی کانپ رہے تھے۔ پادری راؤلز کی بائبل کے صفحے اور جان ہاؤس کی بیلٹ میں اڑسی ہوئی گھر کی بنی ہوئی پھانسی کی کالی ٹوپی بھی پھڑ پھڑا رہی تھی۔ بارکلی ٹروزڈیل کو پھانسی کے چبوترے پر لے آیا۔ اس کے ہاتھ کمر کے پیچھے ہتھکڑی سے بندھے تھے۔ پہلے وہ ٹھیک رہا، لیکن جیسے ہی اس نے پھانسی کے چبوترے تک پہنچنے کے لیے زینے پر قدم رکھا تو اس نے رونا اور ٹانگیں چلانا شروع کر دیں۔ ایسا نہ کرو، اس نے التجا کی، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ نہ کرو، خدا کے لیے مجھے تکلیف نہ دو، خدا کے لیے مجھے قتل نہ کرو۔ ایک چھوٹے قد کے آدمی کے لیے وہ طاقتور تھا، اس لیے بارکلی نے ڈیوڈ فشر کو اشارے سے مدد کے لیے بلایا۔ دونوں زبردستی ٹروزڈیل کو گھسیٹتے، دھکا دیتے زینے کے 12 قدم چڑھا کر اوپر لے گئے۔ ایک بار تو وہ اتنا مچلا کہ تینوں گرتے گرتے بچے اور لوگوں نے انہیں سنبھالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ بزدلی چھوڑو اور ایک مرد کی طرح مرو، کوئی چلایا۔ پھانسی کے تختے پر ٹروزڈیل ذرا دیر خاموش رہا، لیکن جب پادری راؤلز نے سام 51 کی تلاوت شروع کی تو اس نے ایسا چیخنا شروع کر دیا جیسے کسی عورت کے پستان کپڑے سکھانے کی مشین کے درمیان آ گئے ہوں۔ کسی نے بعد میں چکے لک میں بیٹھے ہوئے کہا، اے خدا، بے پناہ رحمت کے مالک، مجھ پر مہربانی کر، اپنے رحم و کرم سے میرے گناہوں کے داغ مٹا دے۔ پادری راؤلز نے بلند آواز تلاوت شروع کر دی تاکہ مجرم کی چیخوں کی آواز میں ان کی آواز دب نہ جائے۔ میرے گناہ دھو دے تاکہ میرے قصور مٹ جائیں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے اس سے مجھے پاک کر۔ جب جان ہاؤس نے اپنی بیلٹ میں سے کالی ٹوپی نکالی تو ٹروزڈیل نے کتے کی طرح ہانپنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا تاکہ ٹوپی پہننے سے بچ سکے۔ اس کے بال اڑ رہے تھے۔ ہاؤس نے اس کا ہر جھٹکا تحمل سے ایسے برداشت کیا۔ جب جان ہاؤس نے اپنی بیلٹ میں سے کالی ٹوپی نکالی تو ٹروزڈیل نے کتے کی طرح ہانپنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا سر دائیں بائیں ہلا رہا تھا تاکہ ٹوپی پہننے سے بچ سکے۔ اس کے بال اڑ رہے تھے۔ ہاؤس نے اس کا ہر جھٹکا تحمل سے ایسے برداشت کیا جیسے کسی اڑیل گھوڑے کو قابو کرنا چاہتا ہو۔ مجھے پہاڑوں کو دیکھنے دو، ٹروزڈیل چنگھاڑا، اس کی ناک بہہ رہی تھی۔ اگر تم مجھے ایک بار اور پہاڑوں کو دیکھنے دو گے تو میں کچھ نہیں کروں گا۔
لیکن ہاؤس نے ٹوپی ٹروزڈیل کے سر پر جمائی اور پھر اس کے لرزتے کندھوں تک کھینچ دی۔ پادری نے مسلسل تلاوت جاری رکھی اور ٹروزڈیل نے ٹریپ ڈور سے بھاگنے کی کوشش کی۔ بارکلی اور فشر نے اسے دھکا دے کر واپس اس پر کھڑا کر دیا۔ نیچے کھڑے لوگوں میں سے کسی نے آواز لگائی، شاباش جوانوں، اسے قابو میں رکھو۔ آمین کہو، بارکلی نے پادری راؤلز سے کہا، خدا کے لیے آمین کہو۔ آمین، پادری راؤلز نے کہا اور کھٹاک سے اپنی بائبل بند کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ بارکلی نے ہاؤس کو سر ہلا کر اشارہ کیا اور اس نے لیور کھینچ دیا۔ لیور کھینچتے ہی بیم نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور ٹریپ ڈور اندر کی طرف گر گیا اور ساتھ ہی ٹروزڈیل بھی۔ اس کی گردن ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی ٹانگیں ذرا دیر کے لیے اس کی تھوڑی تک اڑ گئیں اور فوراً ہی بے دم ہو کر واپس گر گئیں۔ اس کے قدموں کے نیچے پڑی برف کو پیلے قطروں نے داغدار کر دیا۔ یہ ہوئی نا بات، حرام زادہ! ربیکا کلائن کا باپ چیخا، پیشاب کرتے ہوئے مرا ہے کسی کتے کی طرح، جہنم میں خوش آمدید۔ کچھ لوگوں نے تالیاں بجائیں۔ تماشا دیکھنے والے موجود تھے جب ٹروزڈیل کی ٹوپی پہنی ہوئی لاش کو اسی ویگن میں رکھا گیا جس میں اسے ٹاؤن لایا گیا تھا۔ پھر وہ سب منتشر ہو گئے۔ بارکلی واپس جیل گیا اور جس کوٹری میں ٹروزڈیل کو رکھا گیا تھا اس میں بیٹھ گیا۔ وہ وہاں کوئی 10 منٹ تک بیٹھا رہا۔ ٹھنڈ اتنی تھی کہ اس کی سانس بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کس کا منتظر ہے اور آخر کار وہ آ گئی۔ اس نے چھوٹی سی ایک بالٹی جس میں ٹروزڈیل کی آخری بیئر پڑی تھی اٹھائی اور الٹی کر دی۔ وہ 8 گھنٹے بعد بھی وہیں تھا اور ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا جب ایبل ہائنز اندر آیا۔ اوٹس، جنازہ گاہ چلو، کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ کیا؟ نہیں، تم اسے خود ہی دیکھنا چاہو گے۔ دونوں ہائنز جنازہ گھر اور مردہ خانہ پہنچ گئے۔ ابھی کمرے میں ٹروزڈیل ننگا ٹھنڈے تختے پر لیٹا تھا۔ کمرے میں کیمیکلز اور فضلے کی بو تھی۔ جب اس طرح کوئی بھی مرتا ہے تو اس کی پتلون گندی ہو جاتی ہے، ہائنز نے کہا، یہاں تک کہ ایسے آدمیوں کی بھی جو پھانسی کا سامنا جرأت سے کرتے ہیں۔ وہ خود پر قابو نہیں کر سکتے کیونکہ مقت کا منہ کھل جاتا ہے۔ تو پھر یہاں آؤ۔ میرے خیال میں اس نوکری کے دوران تم نے پاخانے سے بھری پتلون سے بھی زیادہ بدترین منظر دیکھے ہوں گے۔ پتلون فرش پر تقریباً الٹی پڑی ہوئی تھی۔ فضلے میں کوئی چیز چمک رہی تھی۔ بارکلی نے جھک کر اسے قریب سے دیکھا۔ وہ چاندی کا ڈالر تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے غلاظت سے اٹھا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا، ہائنز نے کہا، یہ کتے کا بچہ تو کافی وقت کے لیے قید میں تھا۔ بارکلی نے خود کو انتہائی بوجھل محسوس کیا اور دھپ سے کونے میں رکھی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے یہ سب سے پہلے اس وقت نگلا ہوگا جب اس نے ہماری لالٹینیں آتی دیکھی ہوں گی، اور جب یہ جسم سے باہر آتا ہوگا یہ اسے صاف کر کے واپس نگل لیتا ہوگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گھورا اور تم نے اس پر یقین کر لیا۔ آخر کار ہائنز نے کہا، میں کتنا بے وقوف تھا، میں نے اس پر یقین کر لیا۔ یہ سکہ اس سے زیادہ تمہارے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سارا وقت یہی کہتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں۔ یقیناً اب خدا کے سامنے کھڑا بھی یہی راگ الاپ رہا ہوگا۔ بالکل، ہائنز نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اس کو پھانسی لگنے والی تھی۔ اس نے ہر حال میں پھانسی پر ہی چڑھنا تھا۔ کیا تمہیں سمجھ آتا ہے؟ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ سورج کیوں نکلتا ہے۔ اب تم اس ڈالر کا کیا کرو گے؟ کیا لڑکی کے ماں باپ کو واپس کرو گے؟ بہتر تو یہی ہوگا کہ تم انہیں واپس نہ کرو، کیونکہ ہائنز نے کندھے اچکائے۔ کلائن خاندان شروع سے سب جانتا تھا۔ ٹاؤن کا ہر شخص شروع سے ہی جانتا تھا۔ صرف ایک یہی تھا جو نہیں جانتا تھا، کتنا بے وقوف تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں اس ڈالر کا کیا کروں گا، اس نے کہا۔ ہوا کے جھکڑ کے ساتھ گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ چرچ سے آ رہی تھیں۔ وہ مناجات کی آوازیں تھیں۔